يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ملفوظات شریف اور آپ نے جو امت کی اصلاح فرمائی ہے، آج کا جو آپ کے مبارک بیانات میں سے حصہ لیا گیا، اس کا تعلق ہے کہ ہم کیسے شخص کے پاس بیٹھیں، اس شخص میں کیا صفات ہونی چاہیے جس کے ساتھ ہماری دوستی ہو، ہمارا تعلق ہو۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں اس کو سادہ لفظوں میں پہنچانے کے اعتبار سے مضمون دیا ہے کہ تو رب تک کیسے پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی شخص اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اپنی بات کرتے ہیں، ما کنت اقعد مع احد، فرمایا میں ہر بندے کے پاس نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے اور امید ہے آپ بھی اتفاق کریں گے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ مبارک ذات ہے کہ کسی مسلمان کو آپ سے کوئی اختلاف، میرا خیال ایسا ہی ہے، آپ سب کا بھی یہی ہے، یعنی اتنا بڑا عالم، امام، محقق، مفسر اور عاشق رسول اللہ کا ولی، جنہیں لقب ہے غوث الاعظم کا، جنہیں لقب ہے غوث الاعظم کا، آپ فرماتے ہیں کہ ما کنت اقعد مع احد، میں کسی کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ ہاں، ان قعدت کنت اقعد مع اثنین او ثلاثہ، میں نے ابتداءً جو بندے تلاش کیے تھے جن کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اثنین او ثلاثہ، یا وہ دو بندے تھے یا کتنے تھے، تین بندے تھے۔ حضور ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا من الموقنین الموافقین الی اصحاب القوم، وہ یقین رکھنے والے تھے جن کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، میرا تعلق تھا، وہ کیا رکھنے والے تھے؟ یقین رکھنے والے تھے۔ ان سے فائدہ کیا ہوتا تھا اور ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّ مِن صِفَاتِهِمْ، ایسے نفوس قدسیہ کی شان یہ ہے، فَإِنَّ مِن صِفَاتِهِمْ، ایسے نفوس قدسیہ کی شان یہ ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ یہ ہے۔ ذرا غور کرنا کہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی، جناب غوث اعظم کا فرمانے والی شان ہے، اور آپ کا فرمان قرآن و حدیث کی مخالفت میں کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس فرمان کو سننے کے بعد
آپ کو جو اللہ نے عقیدہ دیا ہے اس عقیدے پہ بھی رب کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا کرم ہے، جہاں ہر طرف سے مختلف انداز سے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو دور کرنے کے چکروں میں ہیں، یا اللہ تیرا کتنا عظیم کرم ہے، تو نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو محبت مصطفیٰ والا ہے، اس پہ جتنا بھی ہم رب کا شکر ادا کرنے وہ کم ہے۔ جناب غوث اعظم فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن صِفَاتِهِمْ، ان کی شان یہ ہے انہم اذا ناظروا الى شخص، جب وہ کسی بندے پہ نظر ڈال دیتے ہیں، جب وہ کسی بندے پہ نظر، جب کسی شخص پہ وہ فیض دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، وَجَعَلُوا هِمَّتَهُمْ إِلَيْهِ، اور وہ اپنا فیض اس بندے کی طرف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، أَحْيَوْهُ، دیکھتا ہے اور خصوصی فیض دینے کا ارادہ کرتا ہے، جناب غوث پاک فرماتے ہیں احیوہ، تو اس بندے کو ان کی نگاہ کا فیض زندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ پہلے وہ قبر میں پڑا تھا، ادھر صحبت کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا ہے، تعلق اور دوستی، اور ادھر فرما رہے ہیں جب تمہیں کوئی نیک بندے کی صحبت میسر ہو جائے گی تو اس کی سب سے بڑی شان اور پہچان یہ ہے وہ تمہیں زندہ کر دے گا، وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اصل میں یہ مروجہ جو ہم موت اور مردے سمجھتے ہیں اس کی بات جناب غوث پاک نہیں کر رہے، اس سے بھی بڑے مردوں کی بات ہو رہی، قبر والوں سے بھی بڑے مردے وہ ہیں جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن ہے مردہ، وہ دین پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کی شریعت کی مخالفت پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ مردہ لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، رسول پاک کی شان میں جملہ بولا، چلتے پھرتے مردے، ادھر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ادھر مردے ہیں، کہ جو اللہ سے دور تھے یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کا فیض یہ ہے آپ نے اللہ تک انہیں پہنچا دیا، آپ نے انہیں اللہ تک۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں دوستی ہو تو ایسے بندے سے ہو، تعلق ہو تو ایسے بندے سے ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسے بندے سے ہو، بس وہ نگاہ کر دے، وہ توجہ کر دے، وَجَعَلُوا هِمَّتَهُمْ إِلَيْهِ، وہ اس کی طرف اپنی توجہ کر دے تو پس وہ مردہ زندہ ہو جائے، پس وہ مردہ۔ اگلی بات بہت بڑی کی ہے، بہت بڑی کی ہے، وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ، فرمایا اگرچہ جس پہ وہ نگاہ ڈال رہا ہے، وَإِن كَانَ، اور اگرچہ ذَلِكَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ، جس پہ وہ نگاہ جس کو فیض پہنچا رہا ہے، اگرچہ وہ بندہ یہودین او نصرانین او مجوسین، فرمایا بھلے وہ یہودی ہو، بھلے وہ عیسائی ہو، بھلے وہ آگ کا پجاری ہو، بس بات اتنی ہے، او کان مسلمہ، یا وہ مسلمان ہو، فرمایا یہ نگاہ ڈال دے یہودی ہے تو مسلمان، عیسائی ہے تو مسلمان، مجوسی ہے تو مسلمان، اگر مسلمان ہے تو رب کا سچا بندہ بن جاتا ہے، وہ اہل معرفت کی طرف پہنچتا ہے، وہ نیک بندہ بن جاتا ہے، پرہیزگار اور متقی بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا غوث اعظم نے میں تو ایسے لوگوں کی موافقت میں بیٹھتا تھا، میں تو دوستیاں نیک بندوں سے کیا کرتا تھا، ان سے ہمیں فیض پہنچتا تھا، ان سے ہمیں مقام اور رتبے ملتے تھے۔ اب یہ عقیدہ کون دے رہے ہیں کہ ایک نگاہ کام کرتی ہے، مردے کو زندہ کر دیتی، اور جن کی طرف نسبت ہے وہ انبیاء نہیں ہے، جن کے پاس بیٹھنا ہے اللہ کے نیک بندے۔ تو غوث اعظم کا یہ عقیدہ
کہ اللہ کا نیک بندہ بھی بندے پہ نگاہ ڈال دے تو اس کی بگڑی بنا دیتا ہے. اللہ کا نیک بندہ جو غیر نبی ہے، جملے غور سے سننے والے، اس کی بارگاہ میں آپ جائیں، اس سے تعلق رکھیں تو آپ کی خالی جھولیاں وہ بولے تو صحیح نا، آپ کی خالی جھولیوں کو وہ عام بندے کی بات ہے، نبی نہیں ہے، پرہیزگار متقی شخص ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. غوث اعظم کا عقیدہ ہے اللہ کا نیک بندہ خالی جھولیوں کو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں، اللہ کا نیک بندہ خالی جھولیوں کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا ہوتا ہے. اور کوئی کتنا بڑا ولی ہو، کوئی کتنا بڑا نیکوکار ہو، کسی صحابی کے پاؤں مبارک کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. کوئی کتنا اونچا صحابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے مقام والا صحابی کیوں نہ ہو، کسی نبی علیہ السلام کی پاؤں کو دھول کو نہیں پہنچ سکتا. اور سارے نبیوں کے آقا مولا اور سردار میرے اور آپ سب کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جملہ سنیں، جب عام بندہ خالی جھولیاں بھرتا ہے تو پھر یہ کہنا اس میں کیا مذائقہ ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھر دو جھولی میری یا رسول اللہ، بھر دو جھولی میری یا حبیب اللہ. اب غور کریں، آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے، کسی مسلم نے یہ نعت پڑھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ شخص اس نے اس پہ اپنا کلپ بنایا اور کہتا ہے یہ خالص شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے، اپنے آپ کو وہ بندہ مسلمان کہتا ہے. اب اس بندے کی بات کو مانا جائے یا جناب غوث اعظم کی بات کو مانا جائے؟ آپ سے سوال ہے، جتنی توحید غوث اعظم کو توحید کی معرفت ہے، میں یقین جانے قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ اس بدبخت کو جتنا غوث پاک کو اللہ کی توحید کی معرفت ہے نا، یہ بدبخت قیامت تک بھی پڑھتا رہے تو اس توحید کی تا کے ایک نقطے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، یہ آج بڑا ہے ہمیں توحید سکھانے والا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ان لوگوں کا وتیرہ یہی ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم کا مقام نظر آئے وہاں شرک کا فتویٰ لگا دو، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نظر آئے، درجات نظر آئے، اس کام پہ کس چیز کا فتویٰ دو. چلو لاکھ میں سے دو ہی صحیح، شرک سمجھ کے وہ بھی ہمارے جیسے منحوس بن کے مصطفیٰ سے دور ہو جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے جو تمہاری نسل سے ہوگا وہی دور ہوگا، جن پہ اللہ کا کرم ہے وہ تمہاری باتوں میں آنے والا. اب یہ غوث اعظم نے عقیدہ دیا کہ اللہ کا نیک بندہ تمہاری خالی جھولیوں کو کیا کر دیتا ہے. اللہ کے نیک بندے کی صحبت سے فرمایا تمہاری زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے. پہلے بندہ مردہ ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نمازی بن جاتا ہے. پہلے بندہ داڑھی منڈا ہوتا ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے مصطفیٰ کی سنت کو سجانے والا ہو جاتا ہے. پہلے قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، بعد میں خود پڑھانے والا ہو جاتا ہے. فرمایا پہلے اس کو نماز روزے کے مسائل نہیں آتے، پھر عقائد کو جاننے والا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ مردہ سے زندگی کی طرف آنے والی. فرمایا نیک بندے سے تعلق رکھو، تمہیں اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا. یہ جناب غوث پاک کا فرمان ہے علی شان. اور غوث پاک کی ذات صرف 11ویں کھانے کے لیے ہمارے لیے ہے یا کوئی اور بھی معاملہ ہے؟ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، میرے ہمارے مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے. وہ ان پڑھ لوگوں نے ہمارے مسئلہ کے لوگوں کو غوث پاک سے صرف اتنا ہی تعلق میں بند کیا ہوا ہے، غوث اعظم کے نعرے لگانے اور آپ کے نام کے لنگر کھانے، بس. اس کے سوا معاذ اللہ ان کی تبلیغ بتاتی ہے، ان کے کلمات بتاتے ہیں، شاید سنیوں کا غوث اعظم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو بالطبع واسطہ ہے.
یہ جو واسطہ ہے نا آپ کے نام کے نعرے اور جناب آپ کے نام کی 11ویں کے لنگر خانہ، یہ بالطبع ہے۔ جو اصل تعلق ہے اہل سنت کا غوث اعظم سے وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کی وجہ سے بندہ مصطفیٰ تک، اور مصطفیٰ پھر پکڑ کے پہنچا دیتے ہیں رب تک۔ اسی بیان کی بات میں کر رہا ہوں، اسی بیان۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایسے بندے کے پاس جب تم آتے جاتے ہو، اس کی نگاہ کے فیض سے تمہارے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، تمہارا قلب جو ہے وہ منور ہوتا ہے، اس کے اندر جو نفاق، جو ظلمت، جو گناہوں کی اندھیریاں ہوتی، اس بندے کے فیض سے، اس کی نگاہ سے آہستہ آہستہ وہ نور کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ نور کی طرف تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر صورتحال یوں سمجھا کرو، یسیر و نازارہ من اللہ عز و جل، تو اس کا جو فیض ہے حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہی تمہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہی تمہیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ جب تیرا تعلق بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور کام کرتا ہے، پھر وہ نیک بندہ ایک تجھے چلاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا مقام اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں جانے کے لائق ہو گئے، بندہ تقوی طہارت میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس نیک بندے کے توسل سے کہاں تک پہنچتا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچ جاتا ہے پھر سرکار اس پہ ڈائریکٹ فیض دینا شروع فرما دیتے ہیں۔ پہلے وسیلے سے آ رہا تھا، اب خود پہنچ گیا، حضوری نصیب ہو گئی، حضوری نصیب ہو گئی، رسول اللہ کی کچہری میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا میں نتیجہ ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی پرورش فرمانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں غوث اعظم، اس بندے پہ خصوصی فیض ڈالتے ہیں، خصوصی نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو پھر جب مصطفیٰ کریم سمجھتے ہیں یہ اس قابل ہو گیا ہے، یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اب اس کو کہاں تک پہنچایا جائے؟ رب کی بارگاہ اقدس تک۔ آپ غور کرتے گئے، میں نے اس مسئلے پہ جمعہ کے دن بہت ساری باتوں میں اشارہ کیا تھا کہ مصطفیٰ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت مسلمہ ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کو جتنا مرضی عبادت گزار ہو شیطان تک تو پہنچ سکتا ہے، رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو کہے مجھے رسول پاک کی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ضرورت ہی نہیں، وہ ابلیس تک تو پہنچے گا۔ آقا کریم کے رب کی ذات تک پہنچنا محال ہے، ناممکن ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے کلمات، جب وہ بندہ اس قابل اللہ کی عبادت کرتے 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 اس قابل ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمجھتے ہیں اب اس کو پہنچا دینا چاہیے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں آقا کریم اس پہ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ جتنا مرضی کوئی زمانے کا عالم فاضل ہو، غوث اعظم کے شاگردوں کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا علم ان کے برابر ہو سکتا ہے۔ آج جو پتہ نہیں کس کس انداز سے رسول پاک کے خلاف گفتگو کرتے ہیں سٹیج پہ بیٹھ کے، کچھ بندے میں شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک کا امتی نیک بندہ تمہیں مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے اور پھر مصطفیٰ فیض ڈالتے رہتے ہیں، جب پسند فرماتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس قابل ہو گیا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اللہ کے حبیب اس کو رب تک جب پہنچاتے ہیں تو جملے کیا ہوتے ہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا ایک جگہ پہ جہاں تک اس کا رتبہ ہوتا ہے
اس کو پہنچا کے رسول پاک اس سے یہ فرماتے ہیں جو معراج کی رات جبریل نے مصطفیٰ سے کہا تھا. جب رسول پاک نے فرمایا آؤ نا جبریل، عرض کی یا رسول اللہ اب آگے ہماری ضرورت نہیں ہے، اب آگے ہماری 600 پر مجھے رب نے دیے ہیں، اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ اب آپ جانے آپ کا رب جانے، آگے کے جو منزلیں ہیں یہ آپ اور آپ کا رب. جبریل کتنے پر رکھتا ہے؟ بشر ہے نا. چپ ہو گئی. جبریل بشر ہے نا. جبریل نوری مخلوق کا سردار ہے، ہر کوئی مانتا ہے. جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جبریل نوری مخلوق کا سردار ہے. تو میں نے کہا پھر نورانیت تو بشریت سے افضل ہونی چاہیے تھی. تو تمہارا نوری مخلوق کا جو سردار ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، آگے جو جلال و جمال ہے راکھ ہو جاؤں گا. اے جبریل کو نوری مخلوق کا سردار ماننے والوں اور مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. جہاں نوری مخلوق کے سردار کی انتہا ہے نا، کہتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا. مصطفیٰ نے تو کچھ نہیں کہا کہ پھر میں کیسے جاؤں. کچھ جملے ہیں انہی سے پوچھ کے بتایا جائے. روایت صحیح ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ کر سکتے ہیں. نہ یہ فرمایا کہ میں پھر کیسے جاؤں، اور نہ یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتا آگے راستے کیسے. تو بات سمجھ آئی ہے آپ؟ جو پہلی بائی سے ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جبریل کے بغیر تو انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، جبریل کے بغیر تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر تو ہی بتانا اب جہاں جبریل جا ہی نہیں سکتا، جو کہہ رہا ہے میں گیا تو راکھ ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے جبریل آگے کے راستے جانتا ہی گیا ہی نہیں ہے، جاتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے. تو اب مصطفیٰ نے تو نہیں کہا نا جبریل جہاں تک آسانی والے راستے تھے تو ساتھ لے آئے، جب مشکل مرلہ ہوا تو بھی چھوڑ رہا ہے. کوئی ایسا جملہ؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تیری نوکری یہاں تک تھی پوری ہو گئی. جبریل تو نوکر بن کے آیا تھا. کون کہتا ہے کہ رسول پاک کو علم نہیں تھا؟ وہ تو نوکر کی حیثیت سے آیا تھا، کیونکہ میزبان، آج میزبان وحدہ لا شریک کی ذات تھی، تو اس نے اپنے مہمان کی شان و شوکت بھی اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے ظاہر فرمانی تھی. نوری مخلوق کا سردار جن کا نوکر ہو یار. دیکھیں نا آپ کا کوئی مہمان ہے، ہر مہمان کے لیے آپ کا جدا گانا فیل ہوتا ہے. ایک ایسا مہمان بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ایڈریس ہے آپ پہنچ جائیں، آپ سب کو اس بات کا علم ہے. اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر دور ایئرپورٹ پہ اس نے اترنا ہے، آپ پہلے وہاں جا کے کھڑے ہیں. اس کو بھی تو بتایا جا سکتا تھا آپ ایسے ایسے چل کے آ جائیں گے. ہر مہمان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر مہمان کا اپنا ایک، اور باقاعدہ یہ شریعت کا حکم بھی ہے جیسا مقام ہے ویسی عزت دیا کر. جس کو اللہ نے جیسا مقام دیا اس کو ویسی عزت. یہاں مقام سے مراد رسول پاک کی دین والا مقام ہے. سمجھ آئیے، یہ دنیا داروں کے عہد و مراد نہیں ہے. ایک بالکل غریب آدمی ہے، دیہڑی نہ لگے تو شاید کھانے پینے کو گھر والے تنگ ہو جائیں، لیکن پرہیزگار متقی ہے. فرمایا اس کو عزت دو. اس کو کیا دو؟ عزت دو. کیونکہ عزت کا معیار مال نہیں ہے، عزت کا معیار بڑی بڑی گاڑیاں اور کوٹھیاں بنگلے نہیں ہیں. عزت کا معیار تقوی و طہارت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن سورہ الحجرات. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے عند اللہ، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، جو سب سے زیادہ اتقاکم پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے. تو جب اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی، تو ظاہر ہے اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی وہی معیار ہوگا. تو ہمارے اوپر لازم ہے امیر اور غریب کو نہ دیکھا کریں،
صرف اتنا دیکھیں رب کو جھکنے والا کون ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا ادب ہونا چاہیے، خواہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ بات تو وہ کھڑی ہے نا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیں، آپ کے قریبی رشتہ دار جو اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئے، ابو لہب آپ کا چچا ہی ہے، ابو جہل آپ کی قوم کا ہی ہے، چچا نہیں ہے لیکن آپ کی قوم کا تو ہے، قبیلے کا تو ہے۔ یہ ابو جہل کو رسول پاک کا چچا کہنا خطا ہے، غلطی ہے۔ حشام بن عمر، اس کا نام ہے حشام، ابو جہل کا نام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچے ہیں ان میں سے کسی کا نام حشام نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی قوم کا ضرور ہے۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا ہے، ابو لہب آپ کا، اور بلال سے کیا رشتہ ہے خون کے اعتبار سے؟ سلمان فارسی سے کیا رشتہ ہے؟ جناب صہیب رومی سے کیا رشتہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقام کن کو دیا، عزت کن کو دیا؟ اپنے حقیقی چچا کو جو اللہ کو جھکنے والا نہیں تھا، یا جو اللہ کو جھکنے والا ہے اگرچہ غلام ہے؟ اور یار رسول پاک کے صحابہ میں کتنے ایسے ہیں جو غلام ہیں، اگرچہ غلام ہے، آزاد بندے جتنی حیثیت نہیں رکھتا، رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی اپنی نہیں ہے۔ غلام کا مطلب ہے جس کی ملکیت میں ایک سوٹ بھی نہ ہو، یہ غلام کا مطلب ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ملکیت کی دنیا میں غلام کا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے آقا کی ملک میں ہوتا ہے، وہ خود مالک نہیں ہوتا۔ جن کو پہننے کے لیے اپنا ذاتی ایک سوٹ بھی نہیں ہے، عزت دیا کہ نہیں دی؟ مقام دیا کہ نہیں دیا؟ کتنا مقام فرمایا بلال، عجیب بات ہے، رات تیرے قدموں کی آہٹ ہم نے جنت میں سماعت فرمائی۔ ابو لہب کو کیوں نہیں مقام دیا؟ یہ امت کے لیے بھی نصیحت ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اپنا ہے تو عزت ہے، بھلے شرابی کبابی ہے، بھلے اللہ کو جھکتا ہی نہیں ہے، اور یہ کیونکہ غریب ہے ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، بھلے تقوی و طہارت رکھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، دین اسلام پہ چلتا ہے، اس کی عزت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ رسول پاک کی سیرت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ ہمیشہ کسی کو مقام اور عزت دینے میں تقوی و طہارت کو بنیاد بنایا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو مسلمان بھی صحیح العقیدہ اللہ کا عبادت کرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، ہمارے ہاں اس کا کوئی مقام ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو اس کی عزت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو اس کی عزت ہے۔ تو فرمایا جیسے جبریل نے عرض کی تھی، جبریل نے تو مجبوراً عرض کی تھی کہ میں آگے جا نہیں سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تک میں نہیں تجھے پہنچانا تھا، یہ میرے فیض کے بغیر تو نہیں آ سکتا، میرے کرم کے بغیر تو۔ جبریل اس حیثیت سے نہیں گیا تھا، وہ تو نوکری کرنے کے لیے گیا تھا، نوکر بن کے گیا تھا، عزت دینے کے لیے آیا تھا، میزبان جو وحدہ لا شریک تھا، تو مہمان کی عزت کے لیے بھیجا، جاؤ لے کے آؤ۔ جیسے اور فرشتے راستوں میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، جنت میں سرکار کے استقبال کے نعرے اور ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، یہ سب سرکار کی عزت کے لیے تھے، آپ کے ادب و احترام اور تعظیم کے لیے تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے سے، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم اس بندے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ جہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا تھا میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا، میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بس یہ جملے ہیں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ اترک یدی فی خلقتی باب قربہ فاخذ ماہ وقربہ من الباب
قیل لہ ما معک یا صفیر یا دلیلہ یا معلمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے کہتے ہیں اپنے ساتھ لے جا کر، اپنے ساتھ لے جا کر جس جگہ تک وہ پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے. ہر بندے کا اپنا ایک دروازہ ہوتا ہے، آگے اپنا ایک باب ہوتا ہے، اپنی ایک منزل ہوتی ہے. وہاں تک پہنچا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ تیرا مقام ہے، یہ وہ تیرا مقام ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، اس سے آگے. اب یہاں تک کس نے پہنچایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول پاک تک کس کی وجہ سے پہنچا تھا؟ اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے. تو اس بندے کے توسل سے پہنچا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کے وسیلہ اور توسل سے پہنچا رب کی. تو وسیلہ اور توسل کیسے بدعت اور شرک ہو سکتا ہے، کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ جس کی وجہ سے بندہ رب تک پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ رب تک پہنچ رہا ہے. جب وہاں پہ سرکار اس کو پہنچا دیتے ہیں، جناب غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود فرماتا ہے قیل لہ ما معک، اے میرے حبیب، یا سفیرہ یا دلیلہ یا معلمہ، اے میرے محبوب، اے سفیر امت، اے رہنما امت، اے معلم امت، اے اپنی امت کے استاد، لہو ما معک، اے حبیب آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حالانکہ اللہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے. اے حبیب، اے معلم، اے سفیر امت، اے امت کے رہبر و رہنما. کون فرما رہا؟ اللہ فرماتا ہے حبیب کو آپ امت کے راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ہدایت دینے والے، امت کو ہدایت دینے والے. اور آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہدایت تو رسول پاک بھی نہیں دے سکتے تھے، تو یہ ذلیل کیسے دے سکتا ہے؟ آج کوئی بندہ اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ جملے بولے، باقاعدہ ویڈیو موجود ہے اس وہ ہے بھی ذلیل. اس ذلیل کے پاس تو ویسے ہی ہدایت نہیں ہے. جو خود گمراہ ہو، بد مذہب ہو، گستاخ رسول ہو، وہ کسی کو ہدایت کیا دے سکتا ہے؟ یہ جملہ تو ٹھیک ہے کہ میں ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن یہ غلط ہے کہ رسول پاک بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی تو یہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اہل بیت ہدایت یافتہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ اور ان کے توسل سے آج تک امت مسلمہ کے ہدایت یافتہ مسلمان یہ ہدایت کا فیض کہاں سے پا رہے ہیں؟ اللہ بھی فرما رہے آپ امت کے رہبر و رہنما ہیں، آپ اپنی امت کے معلم ہیں، ان کے استاد ہیں. استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں کو ہدایت ہی دیتا ہے، اگر وہ استاد ہو تو، صلاحیت رکھتا ہو تو. اب غور کریں، فَيَقُولُ إِنَّكَ تَعْلَمُ. حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے بھی تو پتہ ہی ہے کہ میرے ساتھ کون ہے. اے اللہ تو بھی تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی تیرا حکم ہے میں اس کا تعارف پیش کرتا ہوں. اب کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تعارف رب پوچھے اور تعارف کروانے کے لیے مصطفیٰ کی زبان چلے. یہ پہنچا وسیلے سے ہی ہے. وسیلے کے منکروں کو کیا پتا کہ وسیلہ کتنی بڑی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یا اللہ فریح قد ربیتہ وردیتہ لخدمت هذا الباب. یا اللہ یہ ایک ناتواں اور کمزور بندہ ہے، یہ ایک ناتواں کمزور. کس کی بارگاہ میں اپیل ہو رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ. یا اللہ یہ تو ناتواں ہے، یہ خود تو اپنی ذات کے اعتبار سے کمزور ہی ہے، بالکل نالائق ہی تھا، لیکن یہاں تک کیسے پہنچا؟ قد ربیتہ، میں نے خود اس کی تربیت کی ہے. رسول پاک اللہ کی جناب میں قد ربیتہ، یا اللہ میں نے اس کمزور کی کیا کی ہے؟ تربیت کی ہے. وردیتہ لخدمت هذا الباب، ردیتہ، یا اللہ تیرے حبیب نے اس کو چن لیا. ردیتہ، میں نے اس کو چنا ہے. مصطفیٰ اللہ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں
رضیتہ، یا اللہ اس بندے کو کس نے چنا؟ بلند آواز سے بولو یار، یہ آپ کے عقائد ہیں، سارے آپ کے عقائد اہل سنت کا اظہار ہو رہا ہے ان جملوں سے۔ میں نے اس کا انتخاب میں نے کیا، اس کو میں نے چنا، کس مقصد کے لیے؟ لخدمت ھذا الباب، میں نے چاہا اس بندے کو اس منزل تک پہنچا دوں، میں نے چاہا اس بندے کو اس منزل تک پہنچا دوں، بس یا اللہ میں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ثم یقول لقلبی ہا انت وربک کما قال جبریل علیہ السلام، وہی جملے پھر لوٹائے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے تجھے اس قابل کر دیا، میں نے تجھے اس قابل کر دیا ہے، میں نے تجھے اس لائق بنا دیا ہے، اب تو ہے اور یہ تیرا رب ہے، اب تو ہے اور یہ تیرا رب ہے۔ تو رب تک بندہ پہنچا ہے، پہلے اس بندے کا سبب کون بنا؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ اور یہ عقیدہ کس نے دیا؟ سارے بھائی بولے جناب سیدنا غوث پاک کے علم میں کسی کو کوئی شک ہے؟ مسلمان کو شک نہیں ہے کم از کم۔ جناب غوث پاک کے توحید پرست ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں مسلمان ہیں، غوث پاک جن کی دلوں کی دھڑکن ہے، کروڑوں اربوں مسلمان، اور لاکھوں کی تعداد میں اولیاء ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جن کی گردنوں پر غوث اعظم کا پاؤں مبارک، اندازہ لگایا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا گردن پہ نہیں جناب سینے پہ رکھے، گردن پہ نہیں سینے پہ رکھے۔ یعنی سارے اللہ والے تو غوث پاک کے مرید ہیں، اور غوث پاک یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نیک بندوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، نیک بندوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کے ولی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں اس میں واقعی اسلام والی باتیں پائی جاتی ہیں، یہ شرط ہے۔ خواہ وہ مزار میں چلا گیا یا بظاہر موجود ہے، اس کے اندر علم ہو، رسول پاک کی سیرت اور سنت کے مطابق عمل ہو، صحیح العقیدہ ہو، پرہیزگار متقی ہو، دنیا کا پجاری نہ ہو، دنیا کی دولت کا پجاری۔ دولت کا پجاری وہ ہوتا ہے جو دولت کی خاطر غلط کام بھی کر ڈالے، وہ دولت کا پجاری کہلاتا ہے شریعت میں۔ نہ دیکھے کہ اس طرح جو دولت آ رہی ہے حرام طریقہ ہے، یہ ناجائز، وہ نہیں دیکھو، کہتا ہے پیسہ ہی آنا چاہیے، وہ دولت کا پجاری۔ اور اللہ کا نیک بندہ دولت کا پجاری نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کا مطمع نظر صرف رب کی رضا ہوتی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، الحمدللہ علی احسانی غوث اعظم سے ثابت ہوا، اتنے بڑے محقق عاشق رسول اور ولی کامل سے، کہ جو عقیدہ آج اہل سنت رکھتے ہیں یہی عقیدہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یقیناً ولایت مصطفیٰ کے بغیر تو نصیب نہیں ہوتی، ولایت مصطفیٰ کے بغیر تو ابھی جملے سنیں، قد ربیتہ وردیتہ ھذا الباب، یا اللہ میں نے اس کی تربیت کی، میں نے اس کو چنا ہے تیری بارگاہ کی، اس کو میں نے چنا ہے تیری بارگاہ کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو وہاں تک پہنچا ہے وہ ولی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے انتخاب کہاں سے ہوتا ہے؟ رسول پاک کی ذات سے انتخاب ہوتا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے لیے تربیت پالتا کون ہے؟ کرم کون فرماتا ہے؟ فیض کون دیتا ہے؟ سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کرے قد ربیتہ یا رسول اللہ، میں نے اس پہ، یا اللہ میں نے اس پہ سارا کرم کیا ہے، میں نے اس کی ساری دیکھ بھال کی ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کو چن لیا تیری جناب کے لیے۔ تو یہ سارا عقیدہ اہل سنت کا ہے بحمدہ تعالی۔ اور یہ چیزیں وہی کر سکتا ہے جو زندہ بھی ہو، جس کو پتہ بھی ہو کون آج کل کس درجے میں۔ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون کہاں تک پہنچے تو پہنچائیں گے کیسے؟ قد ربیتہ، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اللہ کو عرض کیا جا رہا ہے میں نے اس بندے کی۔ آپ سے سوال ہے، آپ اپنی اولاد کی پرورش کریں، شرط یہ ہے نہ آپ اولاد کو دیکھ پائیں۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے،
آپ اس حیثیت سے اپنی اولاد کی پرورش کر کے دکھا دیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کیسے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہاں رہتے ہیں، کس وقت کیا کر رہے ہیں، اس کے بغیر آپ تربیت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی جناب میں جملے ہیں، کوئی عام جملے نہیں۔ قد ربیتہ، میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے۔ تو جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، جس کو پالتا ہے، جس کی تربیت کرتا ہے، وہ ہر وقت اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، آپ کو اپنی اولاد کے حرکات و سکنات کا علم ہے کہ نہیں؟ عام بندہ کسی کی تربیت کرے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا پتہ نہ ہو، دیکھتا نہ ہو، تربیت کر لے۔ عام بندہ نہیں کر سکتا تربیت اس وقت تک جب تک اس کو دیکھ نہ لے، جب تک اس کے معاملات کا پتہ نہ ہو۔ تو تاجدار مدینہ بغیر دیکھے ہی تربیت فرماتے رہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے آپ کا کہ ہر چیز مصطفیٰ کے سامنے ہے، سارے جہاں مصطفیٰ کے سامنے۔ یہ اسی عقیدے کی جھلک دی ہے جناب حضور غوث اعظم نے۔ جناب حضور غوث ہے تو سنیو کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو وہ مبارک عقیدہ دیا ہے جو اللہ نے تمام صحابہ، اہل بیت، پنجتن پاک، اولیاء اعظام اور سچے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو مالک کا کرم ہے نا مصطفیٰ کا امتی ہونے کے بعد، ایمان کی دولت کے بعد، بلکہ ایمان ہے ہی یہی، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں، کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو عقیدہ اللہ کی بارگاہ سے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے جیسے ہیں جو گستاخ ہو گئے، ہمارے زمانے کی ہیں، ہماری طرح ہی انسان ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کی سمجھ کو ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمیں یہ تمیز ہے کہ کون سا جملہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولنا ہے اور کون سا۔ تو یہ کرم سارا اللہ کا ہے، تو اپنے رب کا اس بات پہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم نے صحابہ و اہل بیت والا عقیدہ عطا فرمایا، تو نے ہمیں اولیاء والا عقیدہ عطا فرمایا۔ تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، قد ربیتہ، کہ جو بھی وہاں جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پہلے مصطفیٰ کی نگاہ میں آئے گا تو پھر ہی جائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ تو جن کے ہاں مصطفیٰ ہیں ہی نہیں تو پھر وہ کیسے پہنچ جائے گا؟ ادھر تو نظام ہی ہے کہ میری نگاہ میں آ کے یہاں ہے، یہ تو ناتواں تھا، ابھی سنا آپ نے، یا اللہ یہ تو کمزور تھا، یہ تو ضعیف تھا، اس کو اس لائق کس نے بنایا ہے؟ قد ربیتہ، میں نے بنایا۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہو رہا ہے، لیکن ادھر اس پہ شرک کا فتویٰ ہے۔ اس سے 100 گنا بھی نیچے والا جملہ تب بھی شرک ہوتا ہے۔ شرک بس ایک دفعہ ایک ہی چیز کا نام ہے، جب آپ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرائیں، کسی کو اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھیں، واجب الوجود سمجھیں۔ اللہ کے فضل سے ہم کسی نبی کو بھی عبادت کا مستحق سمجھتے، ہم کسی نبی کو بھی قدیم سمجھتے، ہم کسی نبی کو بھی واجب الوجود سمجھتے، تو پھر شرک کیسے آ گیا؟ شرک تو ان باتوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جناب غوث پاک کا جو فیض آپ کے بیانات کی صورت میں ہم تک پہنچ رہا ہے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ لینے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ خير من النوم